شادی کی رات ایسا راز سامنے آ گیا، ایک عام سی محبت کی کہانی اس رات ایک ایسے راز میں بدل گئی جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ شادی کے بعد جب حقیقت سامنے آئی تو خوشی ایک لمحے میں خاموشی میں بدل گئی۔ یہ کہانی صرف ایک رشتے کی نہیں بلکہ سوچ، خواہش اور سچ کے ٹکراؤ کی ہے۔ آخر اس رات ایسا کیا ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا؟ ساحل ایک ایسے شہر میں رہتا تھا جہاں لوگوں کے چہرے تو بہت تھے مگر احساس بہت کم تھا۔ ہر کوئی اپنی اپنی دوڑ میں لگا ہوا تھا اور کسی کو کسی کی حقیقت جاننے کی ضرورت نہیں تھی۔ ساحل بھی انہی لوگوں میں سے ایک تھا مگر فرق یہ تھا کہ اس نے زندگی کو بہت قریب سے دیکھا تھا، غربت کو بھی اور محرومی کو بھی، اور وہ جانتا تھا کہ دنیا میں اگر کچھ بدلنا ہے تو وہ طاقت اور اثر سے بدلتا ہے، نہ کہ صرف خواب دیکھنے سے۔ ساحل ایک بڑے دفتر میں کام کرتا تھا جہاں مختلف قسم کے لوگ آتے جاتے تھے۔ وہاں ہر دن نئے چہرے ہوتے تھے اور ہر چہرے کے پیچھے ایک کہانی چھپی ہوتی تھی، مگر ساحل ان سب سے الگ تھا کیونکہ اس کا انداز، اس کی بات کرنے کی صلاحیت اور اس کی موجودگی لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی، مگر وہ اس سب کو کبھی بھی اپنی کمزوری نہیں بننے دیتا تھا بلکہ اسے اپنی طاقت سمجھتا تھا۔ اسی دفتر میں ایک دن ایک نئی لڑکی آئی۔ وہ بہت زیادہ بات نہیں کرتی تھی، نہ ہی کسی سے زیادہ گھلتی ملتی تھی۔ اس کا انداز بہت سادہ تھا مگر اس کی خاموشی میں ایک عجیب سا وزن تھا، وہ جیسے اپنے اندر کوئی راز چھپائے ہوئے ہو، اور یہی چیز آہستہ آہستہ ساحل کی توجہ کا مرکز بننے لگی۔ ساحل نے پہلے اسے صرف ایک عام اسٹاف ممبر سمجھا مگر جیسے جیسے دن گزرتے گئے وہ اس لڑکی کو بار بار دیکھنے لگا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ صرف اتفاق ہے یا کچھ اور، مگر ہر بار جب وہ لڑکی اس کے سامنے سے گزرتی تو اس کا ذہن رک سا جاتا تھا۔ وہ لڑکی ہمیشہ اپنے کام میں مصروف رہتی، کبھی کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی اور نہ ہی کسی کی طرف دیکھتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی، جیسے وہ اپنی زندگی میں کسی بڑے بوجھ کے ساتھ چل رہی ہو، مگر وہ بوجھ کیا تھا یہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ ساحل کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ کوئی اس کی نظر سے نظر چراتا رہے۔ وہ اپنی زندگی میں ہمیشہ ہر چیز کو اپنے انداز سے حاصل کرنے کا عادی تھا، مگر اس لڑکی کا رویہ اس کے لیے ایک چیلنج بن گیا تھا، اور یہی چیلنج آہستہ آہستہ اس کے اندر ایک ضد پیدا کر رہا تھا۔ ایک دن دفتر میں ایک چھوٹی سی میٹنگ ہوئی جہاں سب لوگ موجود تھے۔ ساحل نے پہلی بار کوشش کی کہ وہ اس لڑکی سے براہ راست بات کرے مگر اس نے صرف مختصر جواب دیا اور پھر دوبارہ خاموش ہو گئی۔ یہ خاموشی ساحل کے لیے عام نہیں تھی کیونکہ وہ ہر چیز کو آسانی سے حاصل کرنے کا عادی تھا، مگر یہاں معاملہ مختلف تھا۔ اس کے بعد ساحل کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ اس لڑکی کو زیادہ نوٹ کرنے لگا، اس کے آنے جانے کے وقت کو سمجھنے لگا اور اس کے قریب آنے کے بہانے تلاش کرنے لگا، مگر وہ لڑکی ہر بار ایک دیوار کی طرح اس کے سامنے کھڑی رہتی، نہ جذبات نہ الفاظ، صرف خاموشی۔ وقت کے ساتھ ساتھ دفتر میں یہ بات عام ہونے لگی کہ ساحل اس لڑکی میں دلچسپی رکھتا ہے، مگر کوئی بھی یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ لڑکی اصل میں ہے کون اور اس کی خاموشی کے پیچھے کیا کہانی ہے۔ یہی چیز اس پورے ماحول کو مزید پر اسرار بنا رہی تھی۔ ایک دن ساحل نے فیصلہ کیا کہ اب وہ خاموش نہیں رہے گا، وہ اس لڑکی سے سیدھا بات کرے گا، کیونکہ اس کے اندر اب صرف ایک خیال تھا کہ وہ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ فیصلہ اس کی زندگی کو کس طرف لے جائے گا۔ اسی دن کے بعد سے کہانی ایک نئے موڑ کی طرف بڑھنے لگی جہاں صرف جذبات نہیں بلکہ ایک بڑا راز بھی چھپا ہوا تھا۔ ساحل نے جب یہ فیصلہ کیا کہ وہ اب خاموش میں نہیں رہے گا تو اس کے انداز میں بھی ایک تبدیلی آ گئی۔ وہ پہلے سے زیادہ پر اعتماد اور سیدھا ہو گیا تھا مگر اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی بھی بڑھ رہی تھی کیونکہ وہ لڑکی اب بھی
वैसी ही थी जैसे पहले थी, ना कोई रद्द अमल ना कोई दिलचस्पी, सिर्फ एक मुसलसल खामोशी जो सैल के अंदर सवाल पैदा कर रही थी। एक दिन जब दफ्तर में काम मामूल से ज़्यादा मसरूफ़ था तो सैल ने मौका देकर उस लड़की को रोका और पहली बार संजीदगी से उसके सामने खड़ा हो गया। उसने साफ अल्फाज में कहा कि वो इससे बात करना चाहता है। वो लड़की चंद लम्हे खामोश रही और फिर आहिस्ता से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई खौफ नहीं था बल्कि एक अजीब सी थकन थी, जैसे वो बहुत कुछ पहले ही देख चुकी हो। उसने मुख्तसर सा जवाब दिया कि वो अपने काम से काम रखना चाहती है, मगर सैल के लिए ये जवाब काफ़ी नहीं था। उसके अंदर अब ज़िद बन चुकी थी और वो इस ज़िद को पीछे नहीं छोड़ना चाहता था। उसने इसी लम्हे बगैर ज़्यादा सोचे ये बात कह दी कि वो इससे शादी करना चाहता है। ये बात सुनकर आसपास का माहौल जैसे एक लम्हे के लिए रुक गया हो। ना कोई आवाज़ थी ना कोई हरकत। वो लड़की खामोश खड़ी रही और उसके चेहरे के तासुरात में कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई, जैसे वो पहले से ही इस बात के लिए तैयार हो। कुछ देर बाद उसने आहिस्ता से जवाब दिया कि वो इस बात पर राज़ी है, मगर एक शर्त है। सैल ने फ़ौरन पूछा कि शर्त क्या है। उसने कहा कि शादी तक वो अपना चेहरा नहीं दिखाएगी। ये सुनकर सैल कुछ लम्हे के लिए रुका, मगर फिर उसके अंदर की अना और यकीन ने उसे इस शर्त को कबूल करने पर मजबूर कर दिया। उसे लगा कि यह सिर्फ एक अजीब सी बात है जो वक्त के साथ ख़त्म हो जाएगी। वक्त ने रफ्तार पकड़ ली और दोनों की शादी का दिन आ गया। दफ्तर से बाहर भी ये बात फैल चुकी थी, मगर सैल को उसकी परवाह नहीं थी। उसके लिए बस एक ही बात अहम थी कि वो आखिरकार इस लड़की को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने जा रहा है। मगर उसके अंदर कहीं ना कहीं एक हल्की सी बेचैनी भी मौजूद थी, जैसे वो नज़रअंदाज कर रहा था। शादी का माहौल मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ था। हर तरफ रोशनी, खुशबू और लोगों की मौजूदगी थी, मगर सैल का ज़हन बार बार उस एक बात की तरफ जा रहा था कि वो आज पहली बार इस लड़की का चेहरा देखेगा। और यही सोच उसके दिल की धड़कन को कभी तेज़ और कभी सुस्त कर रही थी। जब वो लम्हा आया जब दोनों एक कमरे में अकेले रह गए तो माहौल अचानक बहुत भारी हो गया। कमरे में खामोशी थी और वो लड़की एक कोने में बैठी हुई थी, जिसका चेहरा अब भी ढका हुआ था। सैल आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा और उसके कदम जैसे हर कदम के साथ किसी अनजान हकीकत के करीब जा रहे थे, और उसके बिल्कुल सामने आकर बैठ गया और चंद लम्हे सिर्फ उसे देखता रहा। उसके दिल में अब खुशी भी थी और बेचैनी भी, और इसी लम्हे उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक आम शादी नहीं है, बल्कि उसके पीछे कुछ ऐसा है जो अभी उसके सामने आना बाकी है। सैल जब उसके सामने बैठा हुआ था तो उसके अंदर एक अजीब सी कैफियत चल रही थी। ना वो मुकम्मल खुश था और ना ही मुकम्मल बेचैन, बल्कि दोनों के बीच में कहीं खड़ा था। आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ बढ़ाया और उस लड़की के चेहरे की तरफ गया जो अब भी घूंघट के पीछे छुपा हुआ था। कमरे में एक ऐसी खामोशी थी जो कानों में शोर की तरह महसूस हो रही थी। जैसे ही उसने घूंघट उठाया तो लम्हा जैसे रुक गया हो। सैल की आंखें एकदम ठहर गईं और उसके चेहरे के तासुरात बदलने लगे। वो जिस चेहरे की तवक्को कर रहा था वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ था। उसके अंदर एक झटका सा लगा, जैसे किसी ने उसकी सोच को अचानक तोड़ दिया हो। वो लड़की सामने बैठी थी, मगर उसके चेहरे में एक अजीब सी पहचान थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये चेहरा कहीं पहले देखा हुआ हो, मगर याद की तह में कहीं छुपा हुआ हो। सैल कुछ लम्हे खामोश रहा और सिर्फ उसे देखता रहा। उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी, मगर ज़बान खामोश थी। वो लड़की भी उसे देख रही थी, मगर उसकी आंखों में कोई खौफ या हैरानी नहीं थी, बल्कि एक गहरी संजीदगी थी, जैसे वो इस लम्हे का इंतज़ार पहले से कर रही हो। कमरे में मौजूद हर चीज़ जैसे अपनी जगह छोड़कर सिर्फ इन दोनों पर मरकूज हो गई थी। सैल ने आहिस्ता से कहा कि यह चेहरा उसे कहीं देखा हुआ लगता है, मगर वो याद नहीं कर पा रहा था। इस पर वो लड़की हल्की सी मुस्कुराहट के साथ खामोश रही और फिर आहिस्ता से बोली कि बाज़ चेहरे वक्त के साथ नहीं बदलते, मगर याद के साथ धुंधला ज़रूर जाते हैं।
یہ جملہ سیل کے دل میں اتر گیا، مگر وہ ابھی بھی مکمل حقیقت کو نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں مختلف خیال آ رہے تھے، مگر کوئی بھی واضح شکل نہیں لے رہا تھا۔ وہ صرف یہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ ایسا ہو رہا ہے جو عام نہیں ہے۔ اسی لمحے اسے اپنی زندگی کے کچھ پرانے منظر یاد آنے لگے، وہ وقت جب وہ ایک عام سا انسان تھا، وہ لمحے جب اس کی زندگی میں کچھ فیصلے ایسے ہوئے تھے جنہوں نے اسے اس مقام تک پہنچایا تھا، مگر ان سب کے بیچ وہ ایک چیز تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو کہیں کھو گئی تھی۔ وہ لڑکی خاموش بیٹھی رہی اور سیل کو دیکھتی رہی، جیسے وہ اس کے اندر چل رہی کشمکش کو پہلے سے جانتی ہو، اور پھر اس نے آہستہ سے کہا کہ سچ ہمیشہ دیر سے سامنے آتا ہے، مگر جب آتا ہے تو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ سیل اب مکمل طور پر الجھ چکا تھا۔ اس کے سامنے ایک ایسا موڑ تھا جہاں خوشی اور خوف دونوں ایک ساتھ کھڑے تھے، اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرف جائے گا۔ سیل ابھی بھی اسی کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، مگر اب اس کے اندر وہ پہلے والی کیفیت نہیں رہی تھی۔ اس کے سامنے جو حقیقت آ چکی تھی وہ اس کے لیے صرف ایک انکشاف نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا جھٹکا تھا جس نے اس کی پوری سوچ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ لڑکی اب بھی خاموش بیٹھی ہوئی تھی، مگر اس کی خاموشی میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ برسوں سے اسی لمحے کا انتظار کر رہی ہو۔ سیل بار بار اس چہرے کو دیکھ رہا تھا اور کوشش کر رہا تھا کہ اپنی یادوں کے کسی کونے میں اس کی کوئی پہچان ڈھونڈ سکے، مگر جتنی زیادہ وہ سوچ رہا تھا اتنا ہی زیادہ الجھتا جا رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی ایسا راز جڑا ہوا ہے جو صرف آج نہیں بلکہ بہت پہلے سے اس کی زندگی کا حصہ تھا۔ وہ لڑکی آہستہ سے کھڑی ہوئی اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ بہر رات اپنی مکمل خاموشی کے ساتھ پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے ہلکی آواز میں کہا کہ کچھ حقیقتیں انسان کو تب سمجھ آتی ہیں جب وہ اپنی انا اور خواہشات کے پیچھے بہت دور نکل جاتا ہے، اور واپس آنے کا راستہ صرف احساس کے ذریعے ہی ملتا ہے۔ سیل نے پہلی بار نرم آواز میں اس سے پوچھا کہ آخر وہ کون ہے اور کیوں اس کی زندگی اس طرح اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ وہ لڑکی چند لمحے خاموش رہی اور پھر آہستہ سے بولی کہ وہ کوئی نہیں بلکہ اس کی زندگی کے اس حصے سے تعلق رکھتی ہے جسے اس نے خود اپنی سوچ اور فیصلوں کی وجہ سے پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ یہ بات سنتے ہی سیل کے ذہن میں جیسے ایک دروازہ سا کھلنے لگا۔ اسے کچھ دھندلے مناظر یاد آنے لگے، وہ وقت جب اس نے لوگوں کو صرف فائدہ کے لیے قریب رکھا تھا، وہ لمحے جب اس نے احساس کو نہیں بلکہ صرف اپنی خواہشات کو اہمیت دی تھی، اور شاید انہی لمحوں میں کچھ ایسا تھا جس نے اس لڑکی کی زندگی کو بھی اس سے جوڑ دیا تھا۔ اب کمرے میں خاموشی اور بھی گہری ہو چکی تھی، مگر یہ خاموشی اب خالی نہیں تھی بلکہ بھاری تھی۔ سیل کو پہلی بار محسوس ہوا کہ خوبصورتی، خواہش اور ضد ہمیشہ انسان کو وہ نہیں دیتی جو وہ چاہتا ہے، بلکہ کبھی کبھی وہ اسے اس سچ کے سامنے کھڑا کر دیتی ہے جس سے وہ سب سے زیادہ بھاگ رہا ہوتا ہے۔ وہ لڑکی آہستہ سے اس کی طرف مڑی اور کہا کہ زندگی میں کچھ رشتے صرف حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتے بلکہ سمجھنے کے لیے ہوتے ہیں، اور جب انسان صرف حاصل کرنے کے پیچھے لگ جاتا ہے تو وہ اصل معنی کھو دیتا ہے۔ سیل اب بالکل خاموش تھا، اس کے چہرے پر پہلی بار نرمی تھی، اس کی آنکھوں میں غرور کی جگہ سوال تھے، اور اس کے دل میں ایک ایسی کمی کا احساس تھا جیسے وہ لفظوں میں بیان نہیں کر پا رہا تھا۔ آخر کار اس نے آہستہ سے سر جھکا لیا جیسے وہ اپنی غلط فہمیوں کو قبول کر رہا ہو، اور اس لمحے اسے احساس ہوا کہ یہ شادی صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ اس کی سوچ کا آئینہ تھی جس نے اسے دکھایا تھا کہ وہ اصل میں کتنا اندھیرے میں چل رہا تھا۔ رات گہری ہوتی گئی اور دونوں کے درمیان ایک نیا سکون پیدا ہو گیا، ایسا سکون جو لفظوں سے نہیں بلکہ سمجھ سے بنتا ہے، اور اسی سکون میں یہ کہانی ختم نہیں ہوئی بلکہ ایک نئی سمجھ کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔